شان نزول کیا ہے؟ یہ آیتیں جو 3 ہیں سورہ کوثر میں، اللہ نے کب اور کیوں نازل فرمائی؟ آخر اس کا سبب کیا ہوا؟ ہر آیت کا کوئی نہ کوئی شان نزول ہے جو اللہ رسول جانتے ہیں۔ اس سورہ کوثر کی اترنے کا سبب ہے اور اس کے جو شان نزول ہے وہ کیا ہے؟ چنانچہ راوی کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، امام بخاری نے و دیگر راویوں نے، امام ترمذی نے و دیگر نے مختلف طرق سے یہ شان نزول کوڈ فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے بڑے بیٹے کا نام حضرت قاسم ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قول کے مطابق 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہیں۔ چنانچہ پہلے جو سب سے بڑے بیٹے ہیں حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا وصال ہوا۔ کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر انتہائی غم کی کیفیت تھی۔ ایک روایت کے مطابق حضرت قاسم اتنے بڑے ہو چکے تھے کہ وہ سواری پر سوار ہو سکتے تھے۔ اس عمر مبارک میں حضور کے پہلے بیٹے اور پہلی اولاد کا انتقال ہوا۔ پھر ایک بیٹی ہے اور پھر ایک بیٹے حضرت عبداللہ ہوئے۔ پھر قدرت کی مشیت، اللہ کی مرضی، حضور کے دوسرے بیٹے حضرت عبداللہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ بیٹیاں چاروں بڑی عمر تک حیات رہیں، شادیاں بھی ہوئی، لیکن بیٹے بچپن میں فوت ہو گئے۔ مشیت الہی۔ ایسے موقع پر دشمن سے دشمن شخص بھی ہو وہ تعزیت کرتا ہے۔ آپس کی خاندانی دشمنی بھی ہو تو بھلے خاندانی دشمنی کی بنیاد پر بندہ خوشی میں نہیں جاتا، لیکن غم میں، ایسے غم میں ضرور پرسے کے لیے، تعزیت کے لیے آتا ہے۔ لیکن افسوس دیکھیے اور ایک بات سمجھنے کی کوشش کیجیے، ہم ذرا سے غم میں گھبرا جاتے ہیں۔ جو میرے نبی نے فرمایا کتنا سچ فرمایا ہے کہ مجھ پر جتنی مصیبتیں آئی ہیں اور جتنی تکلیفیں اللہ کے دین کی راہ میں نے برداشت کی ہیں، اتنی تکلیفیں پچھلے نبیوں کو بھی نہیں آئی۔ اللہ کے نبی کے بیٹے کا انتقال ہوا ہے۔ خاندانی دشمنی اپنی جگہ پر، ابو لہب سے دشمنی اپنی جگہ پر، حالانکہ وہ چچا تھا۔ بنو ہاشم حضور کی تبلیغ کو قبول نہیں کر رہے تھے، یہ ایک الگ بات تھی، لیکن انسانیت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے جس کو ایک مقام پہ اللہ کے نبی نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میری تم سے رشتہ داری تو ہے، میں تم سے کوئی اور اجر نہیں مانگتا کہ تم مجھے کوئی اور نیک دو، کوئی اور خیر دو، لیکن ہماری تمہاری رشتہ داری تو ہے، اس رشتہ داری کا تو خیال کرو۔ ایک تفسیر اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کی یہ بھی ہے کہ تم رشتہ داری کا تو خیال کرو۔ کیا تم بنو ہاشم، میں بھی بنو ہاشم، تم قریشی، میں بھی قریش کا آدمی ہوں، میں ایک عظیم ترین خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، عبد المطلب کا پوتا ہوں، حضرت عبداللہ کا بیٹا ہوں، بنو ہاشم سب سے اہم ترین قبیلے کا فرد ہوں، میری زندگی تمہارے سامنے ہے، لیکن ان لوگوں نے ان چیزوں کا بھی پاس نہیں کیا۔ چلیں تبلیغ میں ساتھ نہیں آئے، حضور نے کہا بات نہیں مانی، حضور کا انکار کیا، حضور کو تکلیفیں پہنچائی۔ یہ موقع تو تعزیت کا تھا، یہ موقع تو غم بانٹنے کا تھا، لیکن ہوا کیا؟ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلے بیٹے کے بعد دوسرے بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا، اور ایک قول کے مطابق حضور کے 2 ہی بیٹے ہیں۔ جب حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا تو ایک روایت کے مطابق آس بن وائل سہمی، آس بن وائل سہمی یہ ایک مقام سے مسجد حرم میں آیا، وہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے دیکھا اور پھر وہاں سے واپس نکلا تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ کسی سے ملاقات ہوئی ہے؟ اس نے کہا میں نے ابھی ابتر کو دیکھا ہے، ابتر کو۔
ان شانیک هو الابتر. میں نے ابھی ابتر کو دیکھا، اور ابتر اس شخص کو کہتے ہیں جس کی نسل کٹ جائے، جس کی نسل کٹ جائے، جو تنہا رہ جائے، جو تنہا رہ جائے. عرب میں کہتے ہیں بطر فلان، بطر فلان، فلاں کٹ گیا، فلاں لوگوں سے جدا ہو گیا، اکیلا رہ گیا. ابتر کہتے ہیں وہ جس کی نسل کٹ جائے. اس بدبخت نے بجائے تعزیت کرنے کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا میں ابھی ابتر کو دیکھ کر آیا جس کی نسل ہی کٹ گئی. اتنی دشمنی ان کے دلوں میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے. قول کے مطابق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جب بیٹے کا انتقال ہوا تو ابو جہل نے کہا تھا یہ تو ابتر ہے، یہ تو ابتر ہے، ان کی نسل کٹ گئی. نسل بیٹوں سے چلتی ہے، اب ان کی نسل کیسے چلے گی؟ بیٹیوں سے تو نسل چلتی نہیں، اب کون ہوگا جو ان کا نام لے گا؟ چونکہ بیٹوں کے ہونے سے نسل چلتی ہے، پوتے پڑ پوتے، آگے پیڑیاں بنتی ہیں، نسلیں بنتی ہیں، قومیں بنتی ہیں، جماعتیں بنتی ہیں، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک. 10 پیڑیاں گزر گئیں، 100 پیڑیاں گزر گئیں بیٹوں سے. وہ اس بات پر خوش اور نبی پر تان کر رہے تھے کہ یہ تو ابتر ہے، ان کی تو نسل کٹ گئی، ان کا تو بیٹا کوئی نہیں. ایک قاسم تھا انتقال کر گیا، ایک عبداللہ تھا انتقال کر گیا اس موقع پر. اور ایک روایت کے مطابق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو دفن کر کے واپس آ رہے تھے، دکھ کی کیفیت میں تھے. بیٹے کا صدمہ ایک کے بعد دوسرا، اور اب کوئی بیٹا باقی نہیں، اور کوئی ہے بھی نہیں، اور ہوگا بھی نہیں. اس کیفیت میں اللہ کے نبی دکھ کی کیفیت میں آ رہے تھے. اسی موقع پر آس بن وائل نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اللہ کے نبی کو ابتر کہا، اے نسل کٹے ہوئے جس کی نسل کٹ گئی. یہ ہے شان نزول. اللہ کے نبی کو جب یوں ستایا گیا، جب یوں تکلیف دی گئی کہ جہاں پر پتھر سے پتھر دل بھی انسانی ہمدردی کے ناطے اپنے دشمن سے بھی ہمدردی کر لیتا، جتنی پشتی لڑائی بھی ہو تو موت میت میں انسان ملاقات کر لیتا ہے. اس نازک ترین موقع پر جب اللہ کے نبی کے دل کو دکھایا گیا اور حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے، یوں ہی لوگوں نے رب کے نبی کو ابتر کہہ کے اپنے خدا کے نبی کو دکھ پہنچایا. تو خداوند قدوس نے اسی موقع پر جبریل امین کو بھیج کر 3 آیتوں کی یہ عظیم الشان سورت اپنے نبی کی تسلی کے لیے نازل فرمائی، اور ابتدا میں فرمایا انا اعطیناک الکوثر. اے نبی یہ تو تجھے ایک حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ابتر ہو گئے، تجھے ایک حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ ان کے بیٹے نہیں ہیں. جب بیٹے نہیں ہوں گے تو نسل نہیں چلے گی، جب نسل نہیں چلے گی تو نام باقی نہیں رہے گا، جب نام باقی نہیں رہے گا تو عزت باقی نہیں رہے گی. اے نبی یہ تو ایک لحاظ سے کہہ رہے ہیں ہم نے تجھے کوثر عطا فرمائی، خیر کثیر عطا فرمائی، بیٹے نہیں بھی ہوں گے جب بھی ہم تیری نسل قیامت تک چلائیں گے. جن کے بیٹے ہیں ان مردودوں کا ذکر ختم ہوگا، ان کا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا. ان کی اولاد ہوگی، بیٹے ہوں گے، لیکن ان کا نام آگے نہ چلے گا. ابو جہل اس کی اولاد تھی، لیکن اس اولاد نے ابو جہل کا نام آگے نہیں چلایا. اولاد تھی ابو جہل کی، لیکن اس اولاد نے ابو جہل کا ذکر آگے نہیں چلایا. خدا نے ابو جہل کو بھی دکھا دیا کہ ابو جہل مصطفیٰ کا کٹر دشمن اور حضور کو ابتر کہنے والا، اور خدا نے اسی ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کو اسلام دے کر مصطفیٰ کے غلاموں میں شامل فرما دیا. وہ یہ تاثر دیتے تھے اولاد نہیں ہے تو ذکر نہیں چلے گا. خدا نے ان کو ان کی زندگی میں ہی مثالیں عطا فرما دی کہ دیکھ بیٹا تیرا ہے، اولاد تیری ہے، لیکن ذکر تیرا نہیں کرے گی، ذکر محمد مصطفیٰ کا کرے گی.
खुदावंद कुद्दूस ने उन्हीं घरों में जिन घरों में तैयारियां होती थी हुजूर को नुकसान पहुंचाने के लिए, उन्हीं घरों में खुदावंद कुद्दूस ने अपने नबी के मुहाफिज पैदा फरमाए। जिन घरों में नबी की शान घटाने की कोशिशें होती थी, उन्हीं घरों में खुदावंद कुद्दूस ने अपने नबी के जिक्र करने वाले अफराद सहाबा पैदा फरमाए।